آج میں آپ کے سامنے وہ 4 شرطیں بتانا چاہتا ہوں جو خرید و فروخت کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ ان میں سے 2 شرطیں اسلام نے اس کو جائز قرار دیا اور 2 کو اسلام نے ناجائز قرار دیا۔ جو جائز شرطیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ پہلی شرط، تجارت میں یعنی خرید و فروخت میں کسی صفت کی شرط لگانا، اس کو اسلام نے جائز قرار دیا۔ مثلاً خریدنے والا یہ شرط رکھتا ہے کہ میں یہ کتاب رنگین ہی خریدوں گا، اس کے علاوہ میں نہیں خریدوں گا، یا اس طرح کی شرط لگاتا ہے کہ میں مکان وہی خریدوں گا جس کا گیٹ لوہے کا بنا ہو، ایسی شرط لگانا اسلام نے اس کو جائز قرار دیا۔ نمبر 2، دوسری شرط منفعت کی شرط لگانا۔ مثلاً بیچنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں فلاں جگہ پہنچ کر آپ کے حوالے کروں گا، یا یہ مکان 1 مہینے کے بعد میں اس کو خالی کروں گا، تو ایسی شرط لگانا یہ بھی جائز ہے، اسلام نے اس کو جائز قرار دیا۔ اور جو 2 ناجائز شرطیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، ایک تجارت میں 2 شرطیں لگانا، اسلام نے اس کو منع فرمایا۔ مثلاً لکڑی خریدنے والا کہتا ہے لکڑی کاٹ کے فلاں جگہ پہنچا دو گے تو میں اس کو خرید لوں گا، اس کے علاوہ میں اس کو نہیں خریدوں گا، ایسی 2 شرطیں لگانا بھی ناجائز ہے۔ نمبر 2، جو ناجائز شرط ہے کہ جس کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی موبائل اس شرط پر فروخت کرتا ہے، اس شرط پر دیتا ہے کہ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! ایسی شرط لگانا بھی، جس کا مقصد ہی فوت ہو جائے، مقصد ختم ہو جائے، ایسی شرط لگانا اسلام نے سختی سے منع فرمایا۔